زکوٰۃ نکالی جائے۔ اب فصل جو بھی زمین سے وہ کاشت کرتا ہے، جو بھی مال، گنا ہے، کپاس ہے، چنا ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، جو بھی زمین سے وہ کاشت کرتا ہے یا جو زمین اگاتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے رب کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو انفقوا تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم جو تمہارا طیب مال ہے، جو تمہاری حلال کی کمائی ہے اس سے خرچ کرو۔ اب یہاں دو باتوں کی سمجھ آئی۔ ایک یہ ہے کہ اے ایمان والو تم خرچ کرو، پہلی شرط ہے مومن مسلمان ہونا۔ مومن مسلمان کو حکم ہے کہ خرچ کرے اور اس کے خرچ کا اس کو فائدہ ہے۔ کافر لاکھوں ٹن خرچ کرے اسے کوئی فائدہ نہیں، وہ غریبوں کو مار دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، پلے بنائے، جتنی امداد آ رہی ٹھیک امداد ہے، ملکوں کا ملکوں سے تبادلہ ہے، لیکن کافروں کو اس کا ذرا برابر فائدہ نہیں، کیونکہ کافر ہیں، کافروں کو فائدہ نہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو حکم بھی ایمان والوں کو ہے اور فائدہ بھی ایمان والوں کا ہے۔ کیا کرو؟ انفقوا خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم جو تمہارے مال میں پاکیزہ ہے اس سے خرچ کرو۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکیزہ ہونے کی بھی پھر دو شرطیں ہیں۔ ایک جو پاک ہے وہ خرچ کرو، مردار کو، حرام کو نہ تم خرچ کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مال تو حلال ہے، حلال چیز ہے، بکری ہے، بکرا ہے، جو چیز خرچ کر ہے حلال، لیکن اس نے حرام ذرائع سے اکٹھا وہ مال کیا ہے تو وہ نہ خرچ کرے۔ یہ خرچ کرو من طیبات پاکیزہ ما کسبتم جو تم نے کمایا۔ اب ایک نے کمایا جوئے سے، یہ بھی کمائی ہے، سود سے، وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی کمایا، لوٹ کسوٹ سے، یہ بھی اس نے کمایا، دوسروں کا مال ضبط کر لیا، کمائی تو یہ بھی ہے، لیکن ایسی کمائی سے خرچ نہ کرو۔ کس سے کرو؟ من طیبات ما کسبتم جو تم نے کسب حلال کیا ہے، طیب کیا ہے، اس سے خرچ کرو اور اس خرچ کا تمہیں فائدہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وَمِمَّا اور اس سے، أَخْرَجْنَا لَكُم جو ہم نے نکالا تمہارے لیے، من الارض زمین سے۔ تو یہاں زمین سے جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں ان کا حکم ہے کہ تم اس سے خرچ کرو۔ مما، یہ ما عام ہے، زمین جو بھی اگاتی ہے اور جس سے منافع مذکور ہیں، یعنی فصلیں ہیں، فصلوں کی پھر جتنی اجناس ہے، فقط ایک گندم نہیں، گندم کے موسم میں گندم، باجرہ کاشت کیا تو باجرے میں سے، مکئی کاشت کی تو مکئی میں سے، یعنی جو فصل کاشت کرے گا اس سے اس نے وہ مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، اشر دینا ہے۔ اجناس جتنی جن سے ہیں، اور پھر کپاس ہو گئی، اور جتنی فصلیں ہیں اور جتنے فروٹ ہیں، یعنی سیب ہو گیا، کیلا، مالٹا، جتنی بھی فصلیں ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ یعنی اشر ہے۔ پھر اسی طرح جتنی سبزیاں ہیں اس پہ بھی ہے، کیونکہ یہاں ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جو چیز بھی تم زمین، یہ اللہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا رب فرماتا ہے جو بھی ہم نے تمہارے لیے نکالی مِنَ الْأَرْضِ زمین سے، اس سے تم خرچ کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خبیث چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ کیا مطلب؟ ردی والی، نکاری، مری ہوئی فصل، تو گھنڈی والی، گندم باسی مدرسے کو دے دو، یتیموں کو دے دو، ہمسایوں کو دے دو، نہ، جو اعلیٰ کوالٹی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کو دے، گھٹیا مال نہ دو۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ خبیث نہ دو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو تم اپنے لیے تمہیں جو اچھی نہیں لگتی وہ دوسروں کو بھی نہ دو، وہ تم نکارہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ جب اس آیت کا نزول ہوا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے نازل ہوئی۔ تو صحابہ نے فرمایا وہ کس طرح؟ کہا ہمارے انصار کے لیے۔ فرمایا کہ
وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو مسجد نبوی کے چبوترے میں صفا، وہ چبوترا تھا، اس پہ طلباء پڑھتے تھے، اس پہ بیٹھتے تھے، وہاں کوئی یعنی وہ کمائی نہیں کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، بس ان کا کام تھا محبوب کی زیارت کرنا اور ان میں دین حاصل کرنا۔ اب لوگ آگے مال زکوٰۃ اور صدقہ خیرات نہیں دیتے تھے، اس پہ ان کا یعنی نظام سارا چلتا تھا۔ تو آج بھی وہی طریقہ، آج بھی وہی رائج ہے۔ تو اب وہ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ انصار کیا کرتے، اپنی کھجوروں کے خوشے، کسی کی تھوڑی ہوتی کسی کی زیادہ، کوئی ایک خوشہ وہ یعنی پورا وہ گچھا کھجوروں کا لاتا، کوئی 2 لاتا، کوئی 3 لاتا، وہ آ کے مسجد نبوی کے چبوترے کے سامنے لٹکا دیتے۔ جب صحابہ کرام کو بھوک لگتی وہ کھجوروں اوپر سے اتار کے کھا لیتے۔ تو حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں ان میں سے بعض کھجوریں جو ہوتی تھیں وہ مری ہوئی ہوتی تھی، سوکھی ہوئی ہوتی تھی، نکالہ ہوتی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہوئی ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ نکارہ چیز، ربی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ فرمایا یہ ہمارے بارے میں حکم ہے کہ تم ناقص مال اللہ کے راستے میں نہ دو۔ تو وہ ظاہری لحاظ سے وہ اپنے لیے کہہ رہے تھے، تو درس قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکارہ چیز نہ دو۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے اس چیز سے جو تم مال دیتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے دینے سے کوئی اللہ کا فائدہ ہے، وہ تو غنی ہے، فائدہ تمہارا ہی ہے، مال تمہارا ہی پاک ہوگا، مال تمہارے میں برکت ہوگی، اللہ کا اس میں نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ اور فرمایا شیطان لائن جو ہے یہ دینے سے روکتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، الشیطان، شیطان جو ہے یعدکم الفقر، تمہیں کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ نہ دو تم فقیر ہو جاؤ گے، اور تمہیں کہتا بے حیائی کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وسیع علم والا ہے۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ یعنی ظاہری لحاظ سے مال دینے سے کام ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رب کے حبیب نے فرمایا، قسم دے کے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں دینے میں کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فصلوں میں سے دیتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ فلاں نے اپنے عشر میں سے فصل میں سے اتنا عشر نکالا اور اگلے سال اس کی فصل برباد ہو گئی، یا اس کی فصل ہوئی نہیں، یا بالکل وہ کنگال ہو گیا۔ بھائی کیوں بھی کنگال ہو گیا؟ بھائی اس نے مال درمیان سے نکالا تھا۔ تو باقی جتنا معاملہ ہے، جس کے پاس مطلب 100 روپیہ ہے، اگر 10 نکالے گا تو 90 بچ جائیں گے، تو وہ کمی نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں جو دے گا وہ کمی نہیں ہے۔ قرآن نے خود بیان کیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک کسان کی مثال دی، جب کسان ایک دانہ زمین میں ڈالے اور ایک وہاں سے ایک تنکا نکلے اور اس پہ پھر 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، ایک احسان کاشتکار اگر ایک دانے سے 700 حاصل کرے تو جو اللہ کے راستے میں دے اللہ اسے کتنا مال اور بڑھا دے گا۔ اس لحاظ سے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اور پھر جو ہے مال زکوٰۃ یہ اہل ایمان پہ فرض ہے۔ اب میں نے عشر کے حوالے سے یہ آپ کو بیان کیا ہے کہ ہر فصل میں سے عشر دیا جائے، اور عشر کی آیت رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چشمے اور بارش سیراب کرتی ہے اس فصل میں سے 10واں دو، اور جس کو اونٹ لاد کے پانی لائیں یا کنویں سے نکالا جائے فرمایا اس سے 20واں حصہ تم نکالو۔ تو اب اس کی جگہ پہ کنووں اور اونٹوں کی جگہ پہ ٹربین یا ٹیوبویل اور جتنا سسٹم ہے تو اس پہ 20واں حصہ نکالنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کی کپاس ہوئی ہے، مثال کے طور پر 1 من ہے، تو اب من میں سے کتنا نکالیں؟ اب من میں کیونکہ 40 کلو ہیں، 20 اور 20 40، تو 20 میں سے 1 نکالے گا اور پھر 20 میں سے یعنی 40 کلو میں سے اس نے 2 کلو دینے ہیں۔ اب یہ 2 کلو علیحدہ کر لے، باقی جو اس کا ہے اسے وہ تھریشر کے اسے کٹائی بوائی سپرے جتنا ہے وہ باقی اس سے نکالنے ہیں، وہ 2 اس نے نکال دینے ہیں، یہاں 20واں حصہ اس نے دینا ہے۔ اب کپاس ہے مثال کے طور پہ یعنی 8000 کی ہے، تو اب یعنی 20واں حصہ
تو کتنا بنے گا؟ وہ تقریباً 200 اس کا بنے گا، اور من میں سے اس کا 400 بنے گا۔ تو اس لحاظ سے ضرب تقسیم آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنا بھی آپ نے فصل اٹھائی ہے اس فصل میں سے آپ نے کل مالیت کو جمع کرنا ہے، اور پھر اس کل مال کو آپ نے 20 پہ تقسیم کرنا ہے۔ تو جو نکلے گا وہی آپ کا وہ عشر ہے، وہی آپ کی وہ زکوٰۃ ہے۔ وہ جب آپ ادا کرو گے آپ کا مال آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ اگر وہ جو 20واں اس کے اندر ہے اور پھر باقی مال بھی ان سے لیے جائز حلال نہیں ہے، جتنے تک کہ وہ 20واں نہ نکالے۔ تو میری پھر آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور اللہ اور دے گا، آپ دے کے دیکھیں۔ تو آپ اہلیان بیٹیاں اگر اپنے مالوں میں سے عشر نکالنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کس طرح برکتیں ہوں گی۔ مسجد مدارس یہ آباد ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا مہینہ آپ کے سامنے یہ کام بھی شروع ہے، پھر ہم نے سٹاپ کر دیا کیونکہ چھت کا خرچہ رہتا تھا۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا کاشتکار بھی نا اپنے مال میں سے وہ عشر نکالے اور ہمارے ادارے کو دے، انشاءاللہ یعنی مہینے کے اندر ہی وہ یعنی چھت مکمل ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اوپر جو ہم نے 4 دیواری پھیرنی ہے، دروازے، فرش اور سیڑھیاں، سارے یہ اخراجات پورے ہو سکتے ہیں سارے اگر وہ اپنا مال میں سے دیں۔ پھر یعقوب خان کہہ رہے تھے کہ لوگ غرباء کو دیتے، انہوں نے کہا بھئی سارا نہ دے ہمیں عشر، اپنے عشر میں سے آدھا بھی اگر یہاں دیں گے پھر بھی یعنی آپ کے ادارے کی چھت وہ مکمل ہو جائے گی۔ غرباء کو بھی دیں، ان کا بھی خیال رکھیں، لیکن آدھا غرباء کو دیں، آدھا عشر ادھر دیں گے، انشاءاللہ کام مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے ٹارگٹ مٹیریل کا 3 لاکھ رکھا تھا کہ 3 لاکھ ہمارا خرچ ہے، تو پچھلے دنوں ایک آدمی نے 1 لاکھ دے دیا، وہ 1 لاکھ ہو گیا، باقی کسی نے 100 دیا، کسی نے 2، کسی نے 5000 دیا، کسی نے مختلف دیے، وہ تقریباً 30,000 ابھی میرے پاس جمع ہے، 1 لاکھ علیحدہ ہے، باقی 80 گھٹو سیمنٹ کے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ نماز کے بعد فردن اگر کوئی ایک گھٹو بھی دے دے، 80 آدمی دے دے تو 80 گھٹو تو ہمارے سیمنٹ کے آ جائیں گے۔ تو آپ اس سلسلے میں نماز کے بعد یعقوب خان سے رابطہ کریں، عشر ہو، زکوٰۃ ہو، اس مال میں سے ویسے صدقہ کرنا چاہیں یا ایک گھٹو آپ دینا چاہیں تو وہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا ادارہ کی چھت مکمل ہو جائے گی۔ پھر ہم خواتین بڑی عورتوں کے لیے باپردہ، ان کے لیے ہم نے ٹیچر معلمہ کا بھی انتظام کر چکے ہیں، صرف اس ادارے کے بننے کی دیر ہے۔ صبح سے عصر تک علیحدہ باپردہ ان کی پڑھائی ہوگی، پھر انہیں درس فقہ، حدیث، سارے علوم سکھائے جائیں گے، اور اس سے پھر آپ کا ہی فائدہ ہے۔ تو آپ ہمارے دست و بازو بنیں، اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، اس ادارے کو خود تعمیر کریں، خود اس کا خیال رکھیں، جانچیں کہ کس طرح نظام چل رہا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کے عالم آپ کا دیا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔